ممکن ہے کہ بعض افراد کے اذہان میں یہ باتیں آ جائیں کہ نماز شب اور باقی جو مناجات شبانہ ہیں کہ وہ مستحب اعمال میں سے ہیں، اور اس سے بہتر ہے کہ مثلا ہم کوئی اور عمل انجام دیں۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کہے کہ ہم جو ہے نماز شب کی جگہ تلاوت قرآن کریں گے، یا مثلا نماز شب کی جگہ عزاداری کریں گے، جیسا کہ بعض دیہاتوں میں رائج ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہو جائے وہ عزاداری کرتے ہیں، تعقیبات نہیں پڑھتے، مثلا نماز فجر کے فوراً بعد، یا اس طرح سے۔ تو عرض کرنا یہ ہے، ہمارے علماء نے اور ہمارے فقہاء نے، ہمارے اہل بیت جو ہیں، ان کی احادیث کے تناظر میں یہ فرمایا کہ نماز شب ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ عام حالات میں کوشش کریں کہ کسی بھی عبادت کو اس کی جگہ جاگزین نہ کریں۔ اگر آپ کے حالات معمول کے مطابق ہیں اور آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کی جگہ کسی اور عبادت کو جاگزین نہ کریں، لیکن اگر بغیر کسی بہانہ تراشی کے، بغیر کسی سستی کے ایسے حالات پیش آ جائیں، آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں لیکن حالات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ آپ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں یا لاچار ہو جاتے ہیں کہ اس مستحب موقت کو ترک کریں، نہیں پڑھ سکتے آپ کسی طرح سے بھی، جبکہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سستی بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ اس مستحب موقت کو انجام نہیں دے سکتے، تو ایسے میں خداوند متعال اس شخص کو نماز شب کے ثواب سے محروم نہیں فرماتا۔ جب آپ لاچار ہو جاتے ہیں تو خداوند اسے نماز شب کا ثواب عنایت فرماتا ہے، اور پاداش سحر خیزی، پاداش نماز تہجد سے محروم نہیں فرماتا، بلکہ اپنے فضل سے خداوند متعال اسے وہ ثواب عظیم عنایت فرماتا ہے، بغیر اس کے کہ اس نے نماز شب انجام دی ہو۔ تو ان حالات میں سے دو کا ذکر کروں گا، باقی پھر آئندہ۔ ایک حالت بیماری ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، وہ اہل تہجد تھا، شب زندہ دار تھا، سحر خیز، لیکن ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ نماز شب نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے لیے باعث مشقت ہے، ناقابل تحمل مشقت ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو خداوند اسے اسی طرح سے جس طرح پہلے وہ شب زندہ دار تھا، تہجد گزار تھا، اسی طرح انہی تہجد گزاروں میں لکھتا رہتا ہے کہ یہ تہجد گزار ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت عرض کروں گا، اس میں 3 باتیں مزید ہیں، اور حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ للمریض 4 خصال، ایک شخص، ایک مؤمن جب بیمار ہو جاتا ہے 4 خصلتیں خداوند متعال اس کے لیے انتخاب فرماتا ہے، یعنی 4 قسم کے ثواب لکھ دیتا ہے اس کے لیے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نماز شب ہے۔ پہلی چیز جو خداوند متعال اس کے لیے لکھ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یرفع عنہ القلم، خداوند عالم قلم تکلیف اٹھا لیتا ہے، ہر وہ عمل جو بیماری کی حالت میں انجام نہیں دے سکتا، خداوند اس وقت اس حالت بیماری میں رفع قلم فرماتا ہے کہ مثلا روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان مبارک میں، تو خداوند فرماتے ہیں اس حالت میں واجب نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے پھر رکھیں، رفع قلم فرماتا ہے چونکہ بیمار ہے۔ اب اسی طرح یہ ایک چیز ہے، مثلا بیماری کی حالت میں جو بھی واجب انجام نہیں دے سکتا، اس حالت میں خداوند قلم کو اٹھا لیتا ہے کہ فی الحال واجب نہیں ہے، بعد میں جب ٹھیک ہو جائے اور انجام دے سکے پھر واجب ہے۔ یہ پہلی چیز بیمار کے لیے۔ اور دوسری چیز وَيَأْمُرُ اللَّهُ الْمَلَكَ، خداوند
لکھنے والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یکتب لہ فضلا کان یعمل فی صحتہ، ہر وہ نیک کام جو وہ صحت مندی اور تندرستی کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا لکھتے جاؤ، جبکہ وہ اس وقت بیمار ہے اور نہیں کر سکتا۔ آپ تندرستی کی حالت میں جو کچھ بھی نیک اعمال انجام دیتے تھے اب بیماری کی وجہ سے نہیں دے سکتے، خداوند ان تمام اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے جب تک وہ بیمار ہے۔ اور تیسری چیز جو بیمار کے لیے ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اب وَيَتَتَبَّعُ مَرَضُهُ كُلَّ عَضْوٍ فِي جَسَدِهِ، وہ بیماری جو انسان کے اندر ہے ایک ایک عضو میں جا کے ڈھونڈ لیتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے گناہ کیا ہوا ہے۔ خود بیماری اس کے رگ رگ میں جا کر وہ چیز ڈھونڈ لیتی ہے بیماری کی گناہ کہاں پہ، اور ہر عضو سے گناہوں کو اٹھا لیتی ہے۔ ہاتھوں نے گناہ کیا، آنکھوں نے گناہ کیا، اعضاء و جواری اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، وہی بیماری سبب بن جاتی ہے کہ اس کے اعضاء و جواری سے گناہ صاف ہو جائے، فَيَسْتَخْرُجُ ذُنُوبَهُ مِنْهُ، اس کے اعضاء سے گناہوں کو اٹھا لیتی ہے۔ یہ تیسری چیز جو بیمار کے لیے ہے۔ اور چوتھی چیز وَإِن مَاتَ مَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، اگر اس بیماری میں مرا تو وہ بخشا گیا ہے۔ وَإِنْ عَاشَ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ، اگر وہ صحت مند ہوا دوبارہ پھر بھی بخشا گیا ہے۔ بیماری میں لحظہ بلحظہ انسان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ تہجد گزار تھے، بیمار ہوئے، نہیں پڑھ سکے، خداوند جب تک آپ بیمار ہیں نماز تہجد کا ثواب لکھتا جاتا ہے، اور اسی طرح باقی نیک اعمال کا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے اور نماز شب نہ پڑھ سکے، جب تک بیمار ہے، جب تک وہ نہیں پڑھ سکتا، نماز شب کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جس میں اسے نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ اسے انجام دے، نیت صادقہ ہے۔ مثلا نماز شب کے بارے میں کسی شخص کا یہ مصمم ارادہ ہے، مثلا نوجوان عموماً ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ نماز شب پڑھ لیں گے، مصمم ارادہ ہو اور اب آمادہ کر لیا ہو کہ میں نے نماز شب پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ میں نے اٹھنا ہے، کس ٹائم میں نے وضو کرنا ہے، آمادگی اس نے حاصل کی ہے، اور وہ سو جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور نہیں اٹھ سکتا وہ، یہ چیز تو خداوند متعال اسی عزم بالجزم پہ اسے نماز شب کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم نیت کر کے سو جائیں کہ میں انشاءاللہ آج رات نماز شب پڑھ لوں گا، اور اگر میں نہ پڑھ سکا تو خداوند مجھے نماز شب کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ تو نیت المؤمن خیر، نیت ہونی چاہیے، کم سے کم یہ ہے کہ انسان نیت کرے، کسی بھی نیک عمل کی نیت کرے۔ نیک عمل کی نیت کرنے میں خرچہ نہیں آتا، آپ عزم کریں، خدا نے اگر مجھے سروت دی میں یہ کام نیت کریں، اگر خدا نے سروت دی پھر انجام دے، اگر خدا نے آپ کو سروت نہ دی اور انجام نہ دے سکے ثواب ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لینوی من نہارہ ان یصلی باللیل، ایک بندہ دن کے بعد یہ ارادہ کرتا ہے، یہ قصد کر لیتا ہے کہ میں نماز شب پڑھ لوں گا، رات کو اٹھوں گا اور نماز شب پڑھوں، یہ نیت ہے اس کی۔ نیت سے مراد قصد عمل، عزم بالجزم کو کہتے ہیں، نہ خیالات کو۔ انسان اگر خیال کرتا ہے کہ میں نماز شب پڑھوں گا، صرف خیال نہ، عزم بالجزم ہے، وہ نیت ہے، نیت کی اس نے کہ میں انشاءاللہ آج رات نماز شب پڑھوں گا۔ اور امام فرماتے ہیں فَتَغْلِبُهُ عَيْنُهُ فَيَنَامُ، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، نہیں اٹھ سکتا وہ نماز شب کے لیے، نیند غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً، خداوند نماز شب کا ثواب اس کے لیے بھی لکھ دیتا ہے۔ تو تمام نوجوان دن کے بعد یہ نیت کر کے رہیں کہ عزم بالجزم کریں، روزانہ کریں، تو انشاءاللہ موفق ہو جائیں گے کہ ایک نہ ایک دن آپ نماز شب پڑھ سکیں گے، اور فرشتے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ العزیز، جگائیں گے آپ کو۔ یہ تجربہ کریں کہ آپ اگر عادی ہو جائیں اور عزم بالجزم کریں، آپ انشاءاللہ نیند سے جاگیں گے، فرشتے مدد کریں گے۔ تو فرمایا کہ
خداون اس کے لیے نماز شب کا ثواب لکھ دیتا ہے. وَيَكْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبِيحًا. اب ممکن ہے کہ آپ نماز شب پڑھیں گے تو آپ تسبیح بھی پڑھیں گے اور آپ صدقات بھی دیں گے وغیرہ، تو خداوند متعال اس سونے والے کے لیے نماز شب کا ثواب بھی لکھ دیتا ہے اور ہر سانس کو تسبیح کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کی نیند کو صدقہ قرار دے دیتا ہے. وہی اس کا سونا، نیند اس کی خداوند متعال سے صدقہ قرار دے دیتا ہے. تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جب تک آپ موفق نہ ہو جائیں ارادہ کرتے رہیں ہر نیک عمل کا، مخصوصاً نماز شب. نماز شب چابی ہے تمام نیک امور کی. حتیٰ آپ نماز جماعت باقی واجبات کے لیے بھی یہ شاہ کلید ہے کہ انشاءاللہ العزیز نماز شب کی بدولت آپ اپنی واجبات بھی ادا کر سکیں گے، خمس و زکوٰۃ بھی ادا کر سکیں گے اور صلہ ارحام بھی آپ انجام دے سکیں گے اور باقی خیرات بھی آپ کر سکیں گے.